بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پی ٹی آئی کے سر پہ جو تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ بالآخر ٹل گئی۔ پی ڈی ایم کا آخری تیر بھی کمان سے نکل گیا اور ان کی آخری گولی بھی ضائع ہو گئی۔ فارن فنڈنگ کے کیس کا ہر طرف ایک شور و غوغا برپا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب اس کا ڈیسیژن پبلک کیا اور سنایا تو اس کے بعد اب اگلے فیز میں چیزیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹیز کو آخر کار ضرورت ہی کیا پڑی تھی پی ٹی آئی کو کہ وہ یہ فنڈز اکٹھی کرتی۔ تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ بہت بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور ان کو اپنے مختلف کاموں کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے، اپنے دفاتر چلانے کے لیے، جلسے جلوس کرنے کے لیے، الیکشن کیمپینز چلانے کے لیے، مختلف کاموں کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں، جن کے لیے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے لیٹر جاری کر کے اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں اور ان اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسے جمع ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ مقبولیت اوورسیز پاکستانیز میں بھی موجود ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کی محبت میں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ پی ٹی آئی ملک کے ساتھ مخلص ہے اور ملک کی بہتری کے لیے بہتر فیصلے کر سکتی ہے اور ان کی اپنی سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لہٰذا بہت سے اوورسیز پاکستانیز اور ڈوئل نیشنلز جو ہیں وہ باہر سے فنڈز بھیجتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہ سلسلہ ایک بہت منظم طریقے سے چلتا ہے۔ ریگولر ممبرز ہیں جو روٹین میں پارٹی کو پاکستان پیسے بھیجتے رہتے ہیں۔ اب انڈیویجولز کے علاوہ کچھ لوگوں کے بزنسز ہوتے ہیں اور ان کو مرات مل جاتی ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، اگر وہ کہیں کسی چیریٹی میں یا کسی اس طرح کی کوئی پارٹی کی فنڈنگ کرنے، تو بہت سے لوگ اپنی کمپنیز کے اکاؤنٹ کے تھرو یہ فنڈنگ کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ نتیجہ آیا اس کیس کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ ڈیسیژن سنایا تو اس میں جو رخ تھا فارن فنڈنگ کا وہ اب تبدیل ہو کر ممنوعہ فنڈنگ بن چکا تھا۔ اب ہم اگلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ ان میں کیا فرق ہے۔ فارن فنڈنگ، اگر کوئی باہر سے کوئی ملک آپ کے ملک میں پیسہ بھیجے اور کسی بھی ادارے کو، اور اس ادارے کے تھرو کوئی ایسے کام کیے جائیں یا اس پیسے کو ایسی چیزوں میں استعمال کیا جائے جو ملک کے اور ریاست کے خلاف ہوں، تو وہ فارن فنڈنگ کہلاتی ہے اور اس کی کافی ممانعت ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ آپ کے ملک کے بنائے گئے قانون میں جو طریقہ کار درج ہے اس کے علاوہ اگر جو روٹین کی فنڈنگ آ سکتی ہے، اگر اس جس کی اجازت دی گئی ہے قانون میں، وہ فنڈنگ اگر اس قانون کے طریقہ کار اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ممنوعہ فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کہلاتی ہے۔ اب جب کیس کا نتیجہ آیا تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کچھ اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی کہ جی ان کے یہ کمپنی اکاؤنٹس ہیں اور پاکستان کے لاء کے مطابق کمپنیز جو ہیں وہ باہر سے پیسے پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان میں نہیں بھیج سکتی ہیں۔ تو اس کے ایک مسئلہ اور تھا جس کے اوپر آبجیکشن کی گئی، وہ یہ تھا کہ ایک ایل ایل سی فارم کی گئی۔ اب ایل ایل سی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہوتی ہے اور 9/11 کے بعد یو ایس میں ایک لاء پاس کیا گیا تھا، یہ فارا کہلاتا ہے، یہ لاء فارا کہلاتا ہے، فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ۔ اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یا مختلف آرگنائزیشنز بھی اپنی باہر فنڈنگ کلیکٹ کرتی ہیں، جیسے چیریٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، تو اگر باہر کوئی پیسے کلیکٹ کر رہا ہے یو ایس میں تو ان کو ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنا کر
اس کمپنی کے تحت وہ پیسے کی کلیکشن کرنی ہوگی اور پھر وہی اس کو پاکستان یا جس بھی ملک میں بھیجنا ہو بھیج سکتے ہیں. تو وہاں کا طریقہ کار یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کمپنی سے پیسے لینا منع ہے اور یو ایس میں کمپنی بنائے بغیر پیسے بھیجے جا نہیں سکتے. تو اب اس ایشو کو تو آگے دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا ہوگا، یا آگے اس کے اوپر کوئی لیگل پروسیڈنگ کوئی فالو کرتی ہے یا کوئی اس نقطے کو اٹھاتا ہے. لیکن یہ ایک جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ ایل ایل سی کیوں بنائی گئی ہے. جن کمپنیز نے پیسہ بھیجے تھے وہ بہت سے لوگ اب سامنے آ گئے ہیں کہ جی ہم ڈوئل نیشنلز ہیں، ہم فارن کمپنیز نہیں ہیں، یا ہم پاکستانی نیشنلز ہیں اور ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں، یا پاکستان میں مقیم ہیں اور ہمارے نام جو ہیں وہ فارن ناموں سے ملتے جلتے ہیں. تو وہ بھی سامنے اب آ رہے ہیں کہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ ہم لوگوں کی ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کو یہ پیسے دینا چاہتے ہیں. ایک اعتراض اس بات پہ تھا کہ بہت سے اکاؤنٹس جو تھے وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے تھے. تو اس کے بارے میں جو ہے پی ٹی آئی نے یہ اختیار کیا موقف کہ ان کے لیے اجازت ہی نہیں دی گئی تھی اور ان لوگوں کو پارٹی سے نکال بھی دیا جنہوں نے غلط طریقے سے پارٹی کے نام کے اکاؤنٹس کھولے تھے، کیونکہ ان کے لیے کوئی اجازت نامہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا تھا. یہ سارا جو فیصلہ تھا یہ ممنوع فنڈنگ کی بیس پر کھڑا ہوا تھا، اور آخری وقت کے اندر ایک چیز اور ایڈ کی گئی، وہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ اب حکومت کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، جبکہ یہ چیز اس کے اندر شروع میں شامل نہیں تھی. فیصلے میں جو کاپیاں میڈیا کو بانٹی گئیں وہ اس میں یہ چیز نہیں تھی. تو ایک تو یہ بہت ایک واضح فرق تھا جو ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد ہو کیا سکتا ہے؟ پی ڈی ایم کے حد الوسع کوشش یہ ہے کہ وہ عمران خان کو کسی طریقے سے بین کر دیں پالیٹکس سے، پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کر دیں آئندہ الیکشن سے، یا جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو لاء ہے وہ اس قسم کی کوئی پروویژن نہیں دیتا. زیادہ سے زیادہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جن پیسوں کے اوپر اعتراض ہے اس کے لیے ان پیسوں کی کو ضبط کر سکتا ہے، ان کو کانفسکیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی ہے وہ حد الوسع اس کسی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اس کو فارن فنڈنگ کے زمرے میں ڈال کر تو اس کے اوپر سپریم کورٹ سے کوئی رولنگ لے لی جائے تاکہ آئندہ پی ٹی آئی کو ریسٹرین کیا جا سکے جس حد تک بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز اس میں سوچنے کی یہ ہے کہ جس قدر یہ کرائیٹیریا فنڈنگ کے کیس میں پی ٹی آئی کے لیے اور یہ پیرامیٹرز سخت قسم کے بنائے گئے ہیں، تو کل کو جب پی ڈی ایم کی باقی پارٹیز جس میں پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، ان کے جب کیسز سنے جائیں گے تو اس وقت بھی یہی کرائیٹیریا سامنے ہوگا اور ان کے لیے بھی بہت سی مشکلات اس وقت پیش آ سکتی ہیں. اس فیصلے کے رد عمل میں اب پی ٹی آئی نے ایک ریفرنس موو کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اور چیف الیکشن کمیشن کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے. 8 فیصلے انہوں نے پیچھے اس طرح کے کیے ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اور جن کو کورٹس نے پھر پی ٹی آئی کے حق میں کر دیا. اس کے علاوہ یہ جو آخری پیرے میں انہوں نے آخری وقت میں کچھ چیزیں ایڈ کی فیصلے کے اندر، ان پر شدید اعتراض کیا گیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اب موو کیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس سمت میں چیزیں جاتی ہیں. پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اور جتنا ان کے لیے چیزوں کو مشکل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اپنی مقبولیت کو جتنا بھی بڑھا سکیں،
جتنا لوگوں میں شعور پیدا کر سکیں اور لوگوں میں ایک اس چیز کو زندہ رکھ سکیں کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی کا سلسلہ جاری ہے. اور پی ڈی ایم کی دوسری طرف کوشش یہ رہے گی کہ وہ جیسے بھی ہو پی ٹی آئی کو آنے والے الیکشنز میں جتنا بھی ریسٹرین کر سکیں یا بین کرا سکیں یا عمران خان کو اریسٹ کرا سکیں یا ان کے لیے جو بھی صورتحال فائدہ مند ہوتی ہے اس طرح سے وہ اس چیز کو آگے لے کے چل سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.